کیونکہ تم نے اپنی موت کا مسئلہ نہیں ہے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ تم ابھی مر کہاں رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے. کوئی تمہارے بندوق کی نوک پر میٹھا تھوڑی کھلا رہا ہے، کوئی تمہیں بندوق کی نوک پر تیلگڑ تھوڑی کھلا رہا ہے، کوئی بندوق کی نوک پر تھوڑی تمہیں لہذا تیز کھلا رہا ہے. تو یہ ساری اپنی من مرضی کی بات ہے. تو وہ عیسائی عالم بڑا خوش ہوا، بڑا جاندار جواب تھا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، تم اپنے جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے. اب میرے جسم کی ضرورت ہے، اب مجھے کھانے میں پرہیز کرنا تھا مگر میں نے نہیں کیا، اب بخار ہو گیا یا بی پی کا مریض میں بن گیا یا شوگر کا مریض میں بن گیا، اب مجھے علاج کرنا چاہیے. دوسرا اسٹیپ حدیث کا یہ کہتا ہے تمہارے جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے. اگر میرا جسم بخار سے تڑپ رہا ہے تو میرے جسم کو بخار کی گولی کی ضرورت ہے. اگر میرا جسم شوگر سے تڑپ رہا ہے تو اب شوگر کے علاج کی ضرورت ہے. وہاں پر ایمان و یقین اور توکل کرنا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے. اور تمہارے جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہمارے معدے کو ضرورت ہے کھانے کی، ہمارے معدے کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے معدے کو نقصان کرے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر شوگر کا علاج آپ شوگر ہونے کے بعد کر رہے ہو اور تڑپ رہے ہو، یا بی پی کا یا السر کا علاج آپ کر رہے ہو، تو احتیاط اس میں ہے کہ شوگر ہونے سے پہلے میٹھا کھانے سے بچو، زیادہ مت کھاؤ. کیونکہ یہ جو ہم شکر کھاتے ہیں تو یہ شکر بھی بڑی نقصان دہ، اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ذرا ہر چیز کنٹرول میں ہونی چاہیے. ہم جیسے ہی افطار میں بیٹھتے ہیں بس کھانا ہی کھانا ہے، کچھ بھی کھا رہے ہیں بس پیٹ بھر جائے ہمارا، یہ نقصان دہ. سستی کس طرح ہوتی ہے میں آپ کو میں یہ عنوان میں نے اس لیے لیا ہے، یہ عنوان بھی دین ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ دین کی باتیں نہیں ہے. سستی کس طرح پیدا ہوتی ہے، مولانا شریف علی تھانوی نے مستقل ایک کتاب اس پر لکھی ہے. دیکھو ہمارے دماغ کا کام ہے باقی اعضاء کو خون پہنچانا. مثال کے طور پر یہ چیز اگر گندی ہے، دھول مٹی اس پر چڑھ چکی ہے، تو میں اسے پانی سے صاف کروں گا یا کپڑے سے صاف کروں گا. تو ایسے ہی ہمارے باڈی کے اندر کا نظام ہے، ہر چیز لہذا خشک ہو جاتی ہے، اس پر خون کا چڑھنا ضروری ہے. خون چڑھے گا تو سروسنگ ہوگی. تو اندر جسم کی ہر چیز کی سروسنگ کی ذمہ داری دماغ کی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دماغ کو سگنل معدہ دیتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ ایک دم بھر لیتے ہیں، تو اب دماغ جس کا یہ کام تھا کہ سب کو خون پہنچانا تھا، اسے یہاں کی رگوں کو، ہاتھ کو، پیر کو، دل کو پمپنگ کرنا تھا، دماغ پورا خون معدے کو پہنچا دیتا ہے. ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے، پیر کو چھوڑ دیتا ہے، گھٹنے کو چھوڑ دیتا ہے، دل کو چھوڑ دیتا ہے. دماغ اپنی پوری طاقت معدے کو خون پہنچانے میں لگا دیتا ہے. اس لیے کہ دماغ کو یہ لگتا ہے کہ معدہ خون مانگ رہا ہے، اور معدہ مانگتا ہے جتنا آپ کھاؤ گے معدہ اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے یعنی ہضم کرنے کے لیے اوپر سے مانگ کرے گا کہ مجھ پر خون کی بارش کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ 1 کلو کھانا اندر ڈال رہے ہو تو معدہ تو اور زیادہ خون مانگے گا نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسے سمجھا ہے بھائی؟ سائیکل ہے، سائیکل پر 1 ٹن وزن آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. آپ کہو گے سائیکل والے کو کہ تو سائیکل پر چل اور 1 ٹن وزن لاد کر چل، تو وہ چل سکے گا؟ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سائیکل کو پھینکے گا. تو وہ 1 ٹن، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ 1 ٹن یہاں سے وہاں لے کر جانا ہے، تو وہ سائیکل والا مجھ سے کہہ رہا ہے سائیکل پر تھوڑی آئے گا مولانا، تو میں 1 ٹن کے حساب سے اسے گاڑی بھی دے دے رہا ہوں. بالکل ایسے ہی یہ معدہ ہے، یہ دماغ اسے خون پہنچاتا ہے، سائیکل والا چھوٹا سا. تو معدہ کہتا ہے سائیکل پر نہیں کام جمے گا، خون زیادہ دو،
इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, तो अब दिमाग क्या करता है, इधर पहुंचाने वाला खून, इधर पहुंचाने वाला खून, यहां पहुंचाने वाला खून, ये पूरा खून जमा करता है और सिर्फ मैदे को पहुंचा देता है, सिर्फ मैदे को पहुंचा देता है। उसके बदले में ये सारी चीजें सुस्त हो जाती हैं, यहां पर खून नहीं पहुंचता, सर्विसिंग नहीं होती इन चीजों की, जिसकी वजह से ये चीजें क्या हो जाती है, सुस्त। क्या हो जाती है? अरे भाई बोलो, कहीं आपका दिमाग पूरा मैदे में तो नहीं है? अभी तो इफ्तार भी नहीं हुआ, मुझे शक हो रहा है कुछ। सुस्त हो जाता है सारी चीजें। थोड़ा आगे आ जा बेटा, होटल में नहीं बैठे हुए अपन, वो टेका छोड़ दो दीवार का, आगे आ जाओ बेटा। तो हम सुस्त हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही इफ्तार जब करते हैं ना, तो समोसा गया, गुलाब जामुन गया, तहारी गई, बिरयानी गई, रूह अफ़ज़ा गया, कस्टर गया, पान गया, चाय गई, कॉफी गई, और सब कुछ गया अंदर, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब मेडिकल साइंस ये कहती है, जैसे ही पेट में खाना जाता है तो दिमाग के लिए सिर्फ 45 मिनट रहते हैं। इन 45 मिनट में दिमाग का काम यह होता है कि पूरे जिस्म का खून वो जमा करके मैदे को पहुंचा देता है। आदमी की बॉडी सिर्फ 45 मिनट एक्टिव रहती है, 45 मिनट वो काम का रहता है। 45 मिनट के बाद अब वो कुछ काम का नहीं रहता, वो ऐसा हो जाता है। बात समझ में आ रही? अरे भाई मैं बहुत आसान करके बता रहा हूं, समझ में तो आ रहा ना, मैं फारसी में तो नहीं बोल रहा हूं ना। सिर्फ 45 मिनट का वो एक मर्द रहता है, एक इंसान रहता है। 45 मिनट, वो भी क्यों? वो भी इसलिए कि मैदे पर जो खून पहुंच रहा है, ये मैदे का जो काम अभी हो रहा है, मैदे को अपना काम करने में 45 मिनट लग रहे हैं, जिस्म का कोई काम नहीं हो रहा है उसमें। बात समझ में आ रही? ये मैदा जिस्म को सोने नहीं देता। ये मैदा कहता है तू सुस्त अभी नहीं पढ़ सकता, 45 मिनट के बाद पढ़ना, मुझे पहले ये सारा काम करने दे। तो इसीलिए जब आदमी खाता है ना, तो 45 मिनट तक थोड़ा बहुत होश रहता है, उसके बाद वो खत्म, नशे में, खाने के नशे में। तो ये जो तरावी की सफ़े कम हो रही है ना, उसका जवाब ये है कि इफ्तार में इस कदर खा लिया। अच्छा इफ्तार का छोड़ो, इफ्तार तो कर लिया, इफ्तार के बाद जो खाना खाते हैं वो दूसरा पेट शायद उधारी पर लाते हैं हम लोग। ये पेट इफ्तार में भर गया, अब इफ्तारी के बाद जो खाना है ये पेट कहां से लाते नहीं पता। जिन्नात अगर देख ले तो उन्हें कहेंगे जिन्नात हम हैं या तुम हो। वो जो मगरिब के बाद खाना खाते हैं हम, और वो जो तड़ी देते हैं, 2-2 4-4 प्लेटें फोड़ दी, तहारी बिरयानी, और उसमें घरवाली पूछती है अजी रूह अफ़ज़ा है थोड़ा पियोगे? हाँ, तो वो जरा इफ्तारी में 2-3 ही गिलास आए थे, अभी जरा एक और दे दो। वो बेचारी मोहब्बत से पूछती है कस्टर भी ला लूं आपके लिए? हाँ ला ले, जहर भी ला ले मेरे लिए। अब वो मगरिब के बाद बेचारा खा रहा है, ये भी खिला रही है। अब ईशा में तरावीह के लिए आएगा वो? मुश्किल है, अब नहीं आएगा वो। इमरजेंसी भी हो जाएगी ना तो नहीं आएगा, अलार्म भी बजाएंगे तो नहीं आएगा वो। ईशा की नमाज में भी इसीलिए लोगों की तादाद कम होती है।